عمران خان صاحب کو سرگنا ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا. وہ اپنا پروٹوکول لے کر عدالتوں میں جاتے تھے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی میں گاڑی سمیت اندر جاؤں گا عدالت کے کمرے میں, اس طرح کی ڈیمانڈز ہوتی. اور جس نے پھر پاکستان کی پورے کے پورے عدالتی نظام کی وہ پول کھول دیے وہ تھا گڈ ٹو سی یو والا. ججوں کو اپنے سامنے کامتے دیکھا ہے میرے ملک, بخار ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. جج محمد بشیر صاحب بیمار ہو گئے ایک دن مقدمے کی سماعت کے دوران, اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے, گر پڑے. تو بشریٰ بی بی صاحبہ جو ان کے اوپر ایسا دم کر دیتی ہے وہاں بیٹھ کھڑے کھڑے, یہ ان کی شہرت اور شخصیت ہے. مشہور یہ کیا گیا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے پاس جو ایک شکتی ہے, وہ جو ان کے پاس وہ طاقت جو ہے وہ جادو کی دھاگے ٹونے, اس طاقت کی وجہ سے جج صاحب جو اپنے فیصلہ نہیں سنا سکتے. السلام علیکم, میں امداد سمرو. آج اسلام آباد کی ایک عدالت میں بشریٰ بی بی صاحبہ نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے اپنے متعلق, اپنے مقدمات کے متعلق اور اپنے مقدمات سننے والے ججوں کے متعلق, کہ جج ان کے مقدمات سنتے سنتے گر پڑتے ہیں. یہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا انکشاف اور کچھ ماضی کے واقعات وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور بشریٰ بی بی صاحبہ وہ کوئی واقعہ بتا رہی تھی جج صاحب کو, یا پھر جج صاحب کو اپنی شکتی سے ڈرا رہی تھی جن کے لیے وہ مشہور ہے. وہ کیا شکتی ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کے پاس, وہ کون سی طاقت ہے بشریٰ بی بی کے ساتھ کے پاس جس سے وہ ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی, یا ایک عام سا واقعہ جج صاحب کے سامنے رکھ رہی تھی. ایک تو اس پر بات ہوگی, اور دوسرا اسلام آباد میں جو دھرنا دیا گیا تھا 24 نومبر کو, بلکہ مارچ کیا گیا تھا, چڑھائی کی گئی تھی, دھرنا تو ہوا نہیں تھا, لیکن اس کے لیے جو ساز و سامان لایا گیا تھا, کنٹینر جل گیا, ایکو سسٹم جل گیا, ساؤنڈ سسٹم جل گیا, تو اس کا خرچہ کس نے ادا کرنا ہے؟ 10 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے خزانے سے جائے گی یا کوئی اور دے گا؟ یہ تنازع بھی اب کھل کر سامنے آ گیا ہوا ہے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت تیزی کے ساتھ گھیرے میں ہے. اب وہ عمران خان صاحب کے لیے اس طرح کام نہیں کر سکے گی جس طرح 26 نومبر تک کے پی کے عمران خان صاحب کی سہولت کاری کرتا رہا, یعنی کے پی کی حکومت کرتی رہی ہے. کیوں نہیں کرے گی, اس پر بھی بات ہوگی. اور ایک چیز جو آج آئینی عدالت میں کھل کر سامنے آئی, اس پر بھی میں آغاز میں کچھ گزارشات رکھوں گا, اور پھر بشریٰ بی بی صاحبہ والا جو معاملہ ہے وہ بڑا جو دلچسپ بھی ہے, سنگین بھی ہے, خطرناک بھی ہے, اس پر بات ہوگی جو انہوں نے عدالت میں کی ہے بات. آج آئینی بینچ کے اوپر میں گزشتہ ویلاگ میں اپنی ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں, لیکن کچھ چیزیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں اس میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا عدالت میں کہ جو 9 مئی کے جو لوگ گرفتار کر لیے گئے, جن کا فوجی ٹرائل ہوا, جن کو سزائیں سنا دی گئی فوجی عدالتوں سے, تو ٹھیک ہے ان کو تو ہو گئی سزائیں, لیکن ظاہر ہے یہ منصوبہ, یہ سازش کسی نے رچی ہوگی, کسی نے پلاننگ کی ہوگی, اس کا سرغنہ کوئی تو ہوگا. تو جج صاحب نے سوال کیا عدالت نے, جو خواجہ حارث صاحب وکیل جو ہیں اپنا وزارت دفاع کے, ان سے, کہ کیا جو سرغنہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کا بھی فوجی ٹرائل ہوگا؟ تو خواجہ حارث نے کہا کہ جی بالکل اس کا بھی فوجی ٹرائل ہوگا. اب جو جے آئی ٹی کی رپورٹس ہیں اب تک سامنے آئی 9 مئی کے حوالے سے, چاہے وہ پنجاب کی جے آئی ٹیز ہیں یا مختلف جے آئی ٹیز تھیں, ان میں عمران خان صاحب کو سرغنہ ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا گیا. تو ایک بار پھر ایک بھری عدالت میں جب یہ کہا جائے, اور عدالت بھی وہ, آئینی بینچ بھی وہ, جو فوجی عدالتوں کے جائز یا ناجائز ہونے کا معاملہ سن رہی ہیں, ان کے سامنے بتایا جائے کہ ہاں جو سرغنہ ہے اس کا بھی ٹرائل ہوگا. اور اس سوال حسن اظہر رضوی صاحب کر رہے ہیں. حسن اظہر رضوی صاحب, جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کا سوال تھا, اور انہوں نے اور بھی سوالات کیے تھے جس پر میں نے گزشتہ ویلاگ میں ڈیٹیل میں بات کی ہے, فوجی افسروں کے متعلق کہ ان کا ٹرائل کیوں نہیں ہوا. فوجی 9 مئی میں کوئی فوجی افسر اگر ملوث تھا تو اس کا ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس میں کافی ساری اور بھی چیزیں ہیں. کوئی جنرل جہانگیر صاحب, ان کی بیگم بھی ملوث تھیں, وہ بھی پکڑی گئی تھیں. جنرل یوسف صاحب کے داماد محبوب صاحب وہ بھی تھے. اسی طرح جنرل یوسف صاحب کی بیوی کا نام بھی آیا تھا. تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو باہر باہر سے نکل گئے تھے. تو یہ سوالات جو ہے نا یہ آئینی بینچ اٹھا رہی ہے, یا جو معاملات سامنے آ رہے ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے, تو وہ تنازعات یا اس معاملے کو متنازع بذات خود جو 9 مئی کا معاملہ فوجی عدالتوں میں چلانا چاہتے ہیں, سویلنس کا ٹرائل کروانا چاہتے ہیں. ظاہر ٹرائل تو ہو چکا, سزائیں ہو چکی, اب فوجی عدالتوں کو جو قانونی جواز فراہم کروانا چاہتے ہیں انہوں نے خود ہی اس کو متنازع بنا دیا ہے. وہ میں کئی بار اس پر بات کر چکا ہوں. اچھا جی, اب جو معاملہ ہے بشریٰ بی بی صاحبہ کا, آج اسلام آباد کی
انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت میں بشریٰ بی بی صاحبہ کا معاملہ تھا. ایک عدالت میں تو بشریٰ بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ 13 مقدمات میں ضمانت مل گئی, اور وہ 13 مقدمات جو تھے عبوری ضمانتیں تھی بشریٰ بی بی صاحبہ کی. اور اس دوران بھی بشریٰ بی بی صاحبہ کے وکلاء پر جج صاحب جو ہیں انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا, اور اس میں یہ تھا کہ جو سادہ کاغذ پر دستخط کر کے جو ہے وہ انگوٹھا شنگوٹھا لگوایا جا رہا تھا, تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ جی یہ کوئی پروٹوکول کی جو آپ کی عادتیں ہیں نا, یہ ذرا اپنی عادتیں ختم کریں. آپ کو یاد ہوگا پروٹوکول جو عمران خان صاحب کو پروٹوکول میں لایا جاتا تھا, جب بلکہ لایا گیا تھا ایک بار نہیں, ہر بار جب بھی گئے ہیں وہ اپنا پروٹوکول لے کر عدالتوں میں جاتے تھے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی جی میں گاڑی سمیت اندر جاؤں گا عدالت کے کمرے میں, اس طرح کی ڈیمانڈز ہوتی تھی. پھر وہ عمران خان صاحب وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ بالٹیاں شالٹیاں اور وہ بلٹ پروف وہ شیلڈز وغیرہ پہن کے جاتے تھے. پھر کہتے تھے کہ جی میری تو ٹانگ زخمی ہے, تو مجھے تو عدالت کے کمرے کے دروازے تک میری گاڑی آنے دی جائے. وہ بھی ان کو بندوبست دیا جاتا تھا. بشریٰ بی بی صاحبہ کہتی تھی جی میں تو نہ محرم کے ساتھ نہیں آ سکتی, مجھے محرم کے ساتھ آنا ہے, تو عمران خان صاحب کو بھی میرے ساتھ آنا ہے, تو لہٰذا ان کا پروٹوکول بھی اسی طرح آپ نے رکھنا ہے. تو پروٹوکول کی عادتیں تو ان کو تھیں, لیکن ایک پروٹوکول جو عمران خان صاحب کو ملا اور جس نے پھر پاکستان کی پورے کے پورے عدالتی نظام کی جو ہے وہ پول کھول دیے, وہ تھا گڈ ٹو سی یو والا. جب عمران خان صاحب کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا, اور گرفتار کرنے کے بعد جب سپریم کورٹ میں پٹیشن جاتی ہے پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی, اور اس پر عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے نیب کو کہ عمران خان صاحب کو کل پیش کریں, اور پھر وہ مرسڈیز میں پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں لائے جاتے ہیں عمران خان صاحب. تو پروٹوکولز کی عادتیں تو ان کو تھیں. تو بہرحال آج جج صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ جی بس یہ آپ اپنا یہ جو پروٹوکول کی نا عادتیں بھول جائیں, آپ ملزم کے طور پر آتی ہیں یہاں پر. تو بہرحال اچھا جی, جو اب دوسرا جو خبر ہے دوسری, میں نے یہ ظاہر ہے جیو سے میں نے خبر لی ہے, اور خبر میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اور اس کے بعد جو بشریٰ بی بی صاحبہ کی شخصیت ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہے, اور جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے اور ان کے ظاہر ہے وہ تعلقات بنے, اور پھر وہ تعلقات شادی تک گئے. پیری مریدی کے تعلقات تھے نا, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. عمران خان صاحب نے خود کئی بار کہا کہ بشریٰ بی بی تو روحانی شخصیت ہے. تو بہرحال اب یہ خبر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی کہ جج سے مکالمہ کرتے ہوئے بشریٰ بی بی نے کہا ہے کہ جی ٹرائل کے دوران میں نے ججز کو بیمار ہوتے اور کانپتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا جی, مقدمہ تھا وہ جو 26 نومبر کو جو گاڑی سے کچل کر رینجر اہلکاروں کو قتل کر دیا گیا تھا. جج طاہر عباس سپرا صاحب کی عدالت ہے, اور وہاں پر بشریٰ بی بی صاحبہ پیش ہوئی تھی, اور اس دوران جج صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ میں ہوا مکالمہ دلچسپ. تو جج نے کہا کہ تھوڑا وقت لگ گیا ہے لیکن قانونی ضابطے پورے کیے گئے ہیں. اس پر بشریٰ بی بی نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, ہمارا عدالتوں سے اعتماد اٹھ چکا ہے. جج صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ہر جگہ سے اعتماد نہیں اٹھا, جسٹس سسٹم جیسا بھی چل رہا ہے, اگر ختم ہو گیا تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی. آپ میرے پاس کچہری میں بھی پیش ہوتی رہی. انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو انصاف کیا آپ کے ساتھ, آپ یہ بات کیوں کر رہی ہیں. تو اس پر بشریٰ بی بی نے کہا کہ ٹرائل کے دوران میں نے ججز کو بیمار ہوتے کانپتے ہوئے دیکھا ہے. ایک جج صاحب کا بلڈ پریشر 200 پر گیا, لیکن انہوں نے ہمیں سزا سنانی تھی. اور انہوں نے کہا کہ ملک میں قانون ہے لیکن انصاف نہیں ہے. عمران خان جیل میں آئین کی بالادستی کے لیے قید ہیں. ہمارے ساتھ جو ہوا اس کے بعد قانون سے یقین ختم ہو گیا. اس کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں رمنا تھانہ میں درج مقدمات جو تھا اس کا وہی والا, اس میں ان کی عبوری ضمانت جو ہے منظور کر لی گئی. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بتا رہی ہیں جج صاحب کو کہ بات کہیں کی جو ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو ججوں کو اپنے سامنے کانپتے دیکھا ہے. میرے مقدمات میں بخار ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اب یہ ایک انہوں نے بظاہر تو بات جو سیاق و سباق لگ رہا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جی ججوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, دباؤ ہوتا ہے, اور وہ دباؤ میں فیصلے سناتے ہیں, اور اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ بشریٰ بی بی صاحبہ بظاہر ان کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے. لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے جب وہ جیل میں تھی اور جب ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا,
آغاز میں جب توشہ خانہ کا مقدمہ چل رہا تھا اور دوسرے مقدمات چل رہے تھے تو اس میں کہا جاتا تھا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے نا وہاں پر بیٹھ کر ججوں کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونک رہی ہوتی ہیں. جج محمد بشیر صاحب بیمار ہو گئے ایک دن مقدمے کی سماعت کے دوران، اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے، گر پڑے. ان کو لے جایا گیا، ان کو جا کے ان کا اپنا فوری طور پر طبی امداد ان کو دی گئی تھی. اور پھر جج محمد بشیر صاحب فیصلہ سنانے سے پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے لیے جو ہے وہ لکھ دیا تھا، چٹھی لکھ دی تھی. اور میں نے خبر نکالی ہے، مجھے یہ جو آج بشریٰ بی بی صاحبہ کی بات جو رپورٹ ہوئی وہ پڑھ کر مجھے یاد آیا کہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ کے متعلق پہلے بھی کہا گیا کہ جی وہ جج صاحبان تو جب وہ جاتی ہیں پڑھتی ہیں تو جج صاحبان تو بالکل معاف ہو جاتے ہیں، وہ تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہوتے. تو بشریٰ بی بی صاحبہ جو ان کے اوپر ایسا دم کر دیتی ہیں وہاں بیٹھ کھڑے کھڑے، یہ ان کی شہرت اور شخصیت ہے. تو اس پر اپنا جو خبر تھی پرانی مجھے یاد آ گئی کہ جج محمد بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خط لکھا تھا اور انہوں نے وزارت قانون کو، انہوں نے کہا ریٹائر ہونا تھا انہوں نے 14 مارچ کو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا چھٹیاں دی 24 جنوری 2023 سے 14 مارچ تک چھٹیاں دی جائیں، اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں. القادر اور توشہ خانہ کا ایک کیس سن رہے تھے، تو انہوں نے القادر کو تقریباً فائنل سٹیج پر پہنچا دیا تھا القادر ٹرسٹ کیس کو، لیکن یہ مقدمہ کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے. ریٹائر ہو گئے، بیمار ہو گئے، چلے گئے. اور مشہور یہ کیا گیا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے پاس جو ایک شکتی ہے، وہ جو ان کے پاس وہ طاقت جو ہے وہ جادو کی دھاگے توڑنے کی، اس طاقت کی وجہ سے جج صاحب جو اپنے فیصلہ نہیں سنا سکے. ایک جج صاحب، اچھا یہ پی ٹی آئی نا طرح طرح سے پروپیگنڈا، ایک تو یہ والا، اور ظاہر ہے ہمارے ہاں تو لوگ یہ ڈر بھی جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ سوئیاں نہ چبو دے میرے بت میں، جا کر قبرستان سے بت نکلتے ہوں، اور پتہ نہیں طرح طرح کے جادو کیے جاتے ہیں، طرح طرح کی کالا جادو تو فلاں جادو تو فلاں جادو، تو لوگ ڈر جاتے ہیں. ایک جج صاحب جو ہیں القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ انہوں نے اس لیے چھوڑا کہ وہ ڈرتے تھے کہ یار یہ تو گالم گلوچ بہت کرتے ہیں، نسلوں تک چلے جاتے ہیں. عمران خان اور بشریٰ بی بی نظر آ رہا تھا کہ جی گوڈے گوڈے انوالو ہیں، لیکن وہ جج صاحب فیصلہ آدھے میں چھوڑ کے چلے گئے، وہ بھی تقریباً منطقی انجام تک پہنچا کے. تو یہ چلتا رہا، پھر واپس آ گئے وہ جج صاحب. اب تیسری بار فیصلہ جو ہے مؤخر کیا گیا. اب یہ کہنا کسی کو سنانا کسی کو والی بات تو نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا کہ جو ناصر جاوید رانا صاحب ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بشریٰ بی بی کے سامنے فیصلہ سنانے سے کترا رہے کہ بشریٰ بی بی کچھ پڑھ نہ رہی ہو، تو پڑھ لیں گی تو میں تو بھسم ہو جاؤں گا. تو یہ، اور وہ جو جج صاحب کو کہہ رہی تھی سپرا صاحب کو کہ میرے سامنے تو جج کانپتے، میں نے دیکھا خود، بخار ہو گیا، بیمار ہو گئے، 200 پر چلا گیا بی پی، ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا. تو یہ کہیں اثر انداز ہونے کی کوشش تو نہیں ہے اپنی جادو شکتی کے ذریعے، کیونکہ پی ٹی آئی میں نے کہا نا طرح طرح سے جج صاحبان کو اپنا کرنے کی کوشش کرتے، ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے رہے، اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہے. جو پہلا مقدمہ جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی 5 اگست کو، اس میں جب گرفتاری کیا، جس جج صاحب نے اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے فرد جرم عائد ہونے کے لیے، جب وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، وہ جج صاحب تھے ظفر اقبال صاحب. پھر جو کچھ زمان پارک میں ہوا آپ کو پتہ ہے 2 دن، پھر 18 مارچ کو جب عمران خان صاحب ان کی عدالت میں پیش ہونے گئے، کس طرح لاؤ لشکر لے کر گئے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ایک اور چیز، حسان نیازی صاحب جو سزا یافتہ ہیں اس وقت فوجی عدالت سے 10 سال کے لیے، انہوں نے ظفر اقبال صاحب کی تصویریں شیئر کی تھی کہ یہ ہے وہ جج جو عمران خان کو قتل کرنے کا جو لندن پلان ہے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، عمران خان کو بلا رہے ہیں عدالت میں تاکہ عمران خان صاحب کو قتل کیا جا سکے. تو یہ طرح طرح سے تحریک انصاف پریشرائز کرتی رہی ہے. کچھ اور واقعات، میر شکیل الرحمان صاحب، عمران شفقت صاحب، اور یہ 2 واقعات ہیں، اور ایک واقعہ عمران شفقت صاحب نے بتایا اور ایک واقعہ توصیف خان صاحب نے. عمران شفقت صاحب کے بقول کہ جب میر شکیل الرحمان اور عمران، کیونکہ میر شکیل عمران خان کو بنانے والے تھے، تو میر شکیل الرحمان اور عمران خان کے درمیان اختلافات ہو گئے، لڑائی ہو گئی. عمران خان نے جگہ جگہ گالیاں نکالنا شروع کر دی میر شکیل الرحمان کا نام لے کر. تو ان کو پتہ چلا کہ جی یہ ایک ان کی مرشد ہیں، پیر ہیں، ان کی پیرنی ہے، ان کے پاس جایا کرتے ہیں. تو انہوں نے بشریٰ بی بی صاحبہ کو فون کیا کہ جی آپ ہماری صلح کروا دیں. تو بشریٰ بی بی صاحبہ نے ان کا تم جہنم کی آگ میں جلو گے، تمہیں کیڑے پڑیں گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو انہوں نے میر شکیل نے فون بند کر دیا فوراً.
ایک واقعہ جو توصیف خان صاحب نے بتایا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ شادی کے بعد، جو شادی کی خبریں جب جنگ نے چلائیں، پھر ظاہر ہے وہ ایک اسکینڈلائز ہوا نا معاملہ، تو اس پر بھی جب یہ حکومت آ جاتی ہے تو وہ فون کر کے کہتی ہے میر شکیل الرحمان کو کہ تمہارے دن ختم ہو گئے بشریٰ بی بی صاحبہ۔ اور توصیف خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ عمران خان نے نہیں، فیض حمید نے نہیں، میر شکیل الرحمان کو گرفتار کرنے کا جو اصل فیصلہ تھا وہ بشریٰ بی بی کا تھا کہ اس کو اندر ہونا چاہیے۔ تو جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ آپ کو پتہ ہے، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب پر انہوں نے کیا کیا نہیں ان کے اوپر احسانات ہیں جہانگیر ترین صاحب کے، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ کو لگا کہ یہ مجھے جادوگرنی سمجھتے ہیں، تو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف عمران خان کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ تو بشریٰ بی بی صاحبہ کی یہ شہرت ہے کہ وہ اس طرح جو ہے جادو ٹونا کرتی ہے۔ تو بہرحال اب وہ آج انہوں نے عدالت میں خود کہا کہ میرے سامنے جج کانپتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں اور 200 پر بلڈ پریشر ان کا شوٹ کر جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں اب وہ جج صاحب اثر قبول کرتے ہیں نہیں کرتے، اور پھر 17 کو جو فیصلہ آئے گا سنایا جائے گا، اب اس کے آگے نہیں جا سکتا القادر ٹرسٹ کیس کا، تو اس کا کیا ہوتا ہے، وہ جج صاحب وہاں بیمار ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، بی پی شوٹ کر جاتا ہے فیصلہ سناتے ہوئے، ہاتھ کانپتے ہیں، کیا ہوتا ہے پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، ایک اور معاملہ 4 اکتوبر 2024 کو اسلام آباد ایک بلٹ پروف کنٹینر لے جایا گیا، پھر وہی 24 نومبر کو لے جایا گیا، پھر 24 نومبر کو وہاں پر جب ایکشن ہوا 26 نومبر کو تو وہ چھوڑ کے چلے گئے کنٹینر اور جو تھے ایکو ساؤنڈ اور یہ سارا ساؤنڈ سسٹم وغیرہ۔ تو اس پر اب جیو رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب وہاں پر وہ جو پرائیویٹ وینڈر تھا، جو ڈی جے تھا یا جو جس نے کنٹینر بنا کر دیا تھا یہ سارا، وہ اب وزیر اعلیٰ ہاؤس چکر لگاتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمارے کروڑا روپے آپ دیں، وہ ہمارا نقصان ہوا ہے۔ تو پیسے تو ان کو ادا نہیں کیے گئے، ان کو ظاہر تاریخیں دی جاتی ہوں گی، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو اپنا ہیں ترجمان فراز مغل صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا نقصانات کا، اور وہ پیسے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کریں گے۔ آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہ کہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں، کل انہوں نے اپنا آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ آرمی چیف اور کنڈی صاحب جو گورنر ہیں انہوں نے اجلاس بھی کیا تھا، میٹنگ بھی کی تھی، لیکن کنڈی صاحب نے آج پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، 25 کلومیٹر کی سڑک جو ہے کرم کی وہ نہیں کھلوا پا رہی، امن و امان میں بھی ناکام ہو گئی ہے، اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ایک کرمنل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور خود وہ این آر او مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ تو کہتے ہیں جی اگر دوسرے لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں تو علی امین گنڈاپور کیا کوئی اور مخلوق ہے؟ تو گورنر صاحب نے یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کے پی کے کی حکومت کو ناکام قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے گورنر راج نہیں لگنا، لیکن وفاق کی مداخلت بڑھے گی، کیونکہ کل آرمی چیف گئے، تو آرمی چیف کا جانا جو ہے، میں نے پچھلے ولاگ میں گزارش کی تھی کہ اب کے پی کے سے اس طرح عمران خان صاحب کے لیے لاؤ لشکر نہیں نکل سکتے، لیکن گورنر جب ناکامی کا ذکر کریں، ناکامی کی بات کریں، تو ظاہر وہ اثر رکھتی ہے، اور کے پی کے کو بغیر گورنر راج لگائے کس طرح چلایا جائے گا میں اگلے ولاگ میں، کل صبح کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔